السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، کل ہم لوگ یہ پڑھے تھے نا کہ ڈاکٹر اسٹار کے مطابق جنہوں نے یہاں پہ اس پیراگراف میں لکھا تھا کہ جو سب سے یعنی کہ شہید ہونے والوں میں پوری امت میں سب سے افضل جو ہے وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مطلب جو کفار کے ہاتھوں میدان قتال میں جو شہید ہوئے ان میں جو ہے پوری امت میں سب سے افضل حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا. اور اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے اور بھی کئی نام لیے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی بھی جو شہادت تھی وہ بھی بہت ایک المناک واقعہ تھا. اور مظلومیت کے لحاظ سے اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر اسٹار کے تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ المناک جو واقعہ تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان سب کے بعد آتی ہے. اور اس کے ریزنز بھی بتائے تھے. تو کوئی ریزنز اگر سننا چاہ رہے ہیں تو پچھلی والی ویڈیو دیکھ سکتا ہے، اسے پچھلی والی ریکارڈنگ. اس کے علاوہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ہاں جو یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی جید یہودی عالم تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو وہ انٹر ہوئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. تو وہ پھر وہاں سے جب باہر آئے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی واپس جانے کہا تھا، تو جب وہ باہر آئے تو پھر انہوں نے ان یہودیوں کو وارن کیا کہ اگر تم نے ان کو شہید کرنے کی کوشش کی حضرت عثمان کو، تو پھر انہوں نے بتایا تھا نا کہ کتنے اگر کسی نبی کے خلیفہ کو شہید کیا جائے تو ہاں یہ اوپر ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے، ایک منٹ جائے 35,000 لوگ جو ہے کم سے کم قتل ہوتے ہی ہوتے ہیں اس کے بعد نا. تو یہ سب ڈیٹیلز ان کو دی تھی اور بتایا تھا کہ میں تورات سے بتا رہا ہوں تم کو یہ ساری باتیں، لیکن پھر بھی وہ انہوں نے محاصرہ کنٹینیو رکھا تھا. اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہی والی بات ہوئی تھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کرتا پہنایا ہے وہ اس کو نہیں اتاریں گے، مطلب خلافت کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ساری بات ہوئی تھی. پھر وقت آخر ہم نے پڑھا تھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پڑھی تھی ہم نے، جس میں سے ایک یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ کس آیت کے اوپر ان کا خون کا قطرہ گرے گا. اور بھی بہت ساری باتیں ہم نے ان کی پیشین گوئیوں کی پڑھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے، اب ہم یہ پڑھیں گے آج شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صحابہ کے تاثرات. اسٹارٹ کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل وفات پا چکے تھے، لیکن ان کے غلام ابو سعید سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم اگر لوگ عثمان کو شہید کر دیں گے تو ان کا جانشین نہیں ملے گا. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے از عشرہ مبشرہ، جو مطلب عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، اس کا یہ مطلب ہوا نا میرے خیال سے، یکے از عشرہ مبشرہ شہادت عثمان کے بعد کہا. اچھا، حضرت سعید بن زید نے شہادت عثمان کے بعد کہا اگر تمہارے اس معاملے سے جو تم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہے خدا کا عرش اپنی جگہ سے ہل جاتا تو بعید نہیں تھا. اچھا، یہ سب نا وہ بتا رہے تاثرات جو تھے صحابہ کرام کے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے. عالم اولین و آخرین یعنی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، کیا لکھا عالم ہوتا ہے نا، عالم اولین و آخرین یعنی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے اپنے اوپر ایسے فتنے کا دروازہ کھول لیا ہے جو قیامت تک بند نہ ہوگا. اب جو تلواریں کھچ گئی ہیں وہ قیامت تک میانوں میں بند نہ ہوں گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسرت سے کہا کرتی تھی کہ باغیوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے. یہ فرین تھا عالم اولین و آخرین. ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایگزیکٹلی میننگ کیا ہو رہا ہے؟ عالم اولین و آخرین یعنی حضرت عبداللہ بن سلام، مطلب اس زمانے کے پہلے اور آخر سب سے بڑے عالم. پہلے اور آخری سب سے بڑے عالم. صحیح کہتی. کیا مطلب اس زمانے کے سب سے پہلے اور آخری مطلب سب سے بیسٹ، مطلب کہنے کے لیے کہ بیسٹ عالم جو تھے، سب سے زیادہ نالجبل جو آدمی تھے. تو عالم یعنی بگننگ میں بھی اینڈ میں بھی اس اپنے دور کے یہ سب سے بڑے عالم تھے. اچھا اوکے، ٹھیک ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی قسم کا ایک قول مروی ہے. محمد بن حاتب سے روایت ہے کہ کوفے میں ایک مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ عثمان کے حق میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنوں کی پاسداری کی اور بری طرح حکومت کی اور لوگوں نے ان سے بدلہ لیا ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جب عنقریب حاکم عادل کے پاس جائیں گے تو وہ ان کا فیصلہ کر دے گا، ان کے لیے آگ ہوگی. محمد بن حاتب کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مجھ سے کہا کہ اے محمد بن حاتب، جب تم مدینہ جاؤ اور لوگ تم سے عثمان کی بابت دریافت کریں تو کہنا کہ خدا کی قسم وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی قرآن نے یہ صفت بیان کی ہے. ترجمہ: جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور عمل صالح کیا، پھر تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، پھر تقوی اختیار کیا اور خوبی کے ساتھ اس کا حق ادا کیا، اور اللہ خوب کاروں کو دوست رکھتا ہے. سبحان اللہ. روایات میں یہ واقعہ بھی نقل ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے آبان کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ نے آبان کو مخاطب کر کے کہا، میں امید کرتا ہوں کہ میں اور تمہارے والد ان لوگوں میں سے ہیں جن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. ترجمہ: ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت پھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. مستدرک حاکم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے، یا الہی تو خوب جانتا ہے کہ میں عثمان کے خون سے بری ہوں اور عثمان کے قتل کے دن میرے ہوش اڑ گئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ لوگوں نے عثمان کے قتل کے بعد مجھ سے بیعت کرنا چاہی. میں نے کہا بخدا مجھے ان لوگوں سے بیعت لیتے شرم آتی ہے جنہوں نے اس شخص کو قتل کر ڈالا جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا میں اس سے شرم نہ کروں جس سے ملائکہ شرم کرتے ہیں؟ بس میں بھی خدا سے شرم کرتا ہوں. لوگ چلے گئے. جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہو گئے اور امت بغیر خلیفہ کے رہ گئی، اہل مدینہ نے بھی بیعت کے لیے اصرار کیا تو میں نے بیعت لے لی، اور اس وقت میں نے کہا اے اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ مجھ سے لے لے یہاں تک کہ تو راضی ہو جا. اس وقت میں نے کہا اے اللہ عثمان کا بدلہ مجھ سے لے لے یہاں تک کہ تو راضی ہو جا. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی. صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت عثمان کے بعد کہا کہ خدا کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ. بخدا اب قریش میں اس کثرت سے موت اور قتل واقع ہوگا کہ اگر کوئی ہرن اپنے مسکن میں جائے گا تو وہاں بھی کسی قرشی کے جوتے پڑے ملیں گے. دوبارہ پڑھتی ہوں. بخدا اب قریش میں اس کثرت سے موت اور قتل واقع ہوگا کہ اگر کوئی ہرن اپنے مسکن میں جائے گا تو وہاں بھی کسی قرشی کے جوتے پڑے ملیں گے. اور اتنا زیادہ قتال ہوگا. پھر ہے کہ یہ کیا لکھا ہے یہ دیکھیے گا، تھرڈ پیراگراف کا علامہ سے پہلے کا ورڈ اوپر سے تھرڈ، حضرت عبداللہ سے پہلے پڑھ نہیں پا رہی. حمر الامہ. اچھا حمر الامہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر سب لوگ قتل عثمان پر متفق ہو جاتے تو ان پر مثل قوم لوط پتھر برستے. حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن خلیفہ بنائے گئے اس دن وہ سب سے افضل تھے، اور جس روز شہید کیے گئے اس دن وہ خلافت والے دن سے زیادہ اشرف تھے. ان سے زیادہ افضل و اشرف روئے زمین پر کوئی نہیں تھا، اور مصحف کے بارے میں وہ ویسے ہی سخت تھے جیسے ابو بکر قتال مرتدین اور
मानिईन ज़कात के बारे में शदीद थे। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु शहादत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु पर इतने दिल गिरफ्ता और आज़रदा खातिर थे कि उन्होंने लोगों से मिलना जुलना तर्क कर दिया था। उनसे मरवी है कि शहादत के दिन उस्मान सुबह उठे तो कहा कि मैंने आज रात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उस्मान, आज तुम रोजा मेरे साथ इफ्तार करो। चुनांचे असर की नमाज के बाद जुम्मे के दिन रोजे की हालत में हजरत उस्मान शहीद हुए रजी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु। कातिलान उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु में से चंद एक का इबरतनाक अंजाम। अबू कलाबा से मरवी है कि मैंने शाम के बाजार में एक आदमी की आवाज सुनी जो आग आग चीख रहा था। मैं करीब गया तो मैंने देखा कि उसके दोनों हाथ और दोनों पैर टखनों से कटे हुए हैं और दोनों आंखों से अंधा मुंह के बल जमीन पर पड़ा घिसट रहा है और आग आग चीख रहा है। मैंने उससे हाल दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि मैं उन लोगों में से हूँ जो उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में घुसे थे। जब मैं उनके करीब गया तो उनकी अहलिया चीखने लगी। मैंने उनके मुंह पर तमाचा मारा। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुझे क्या हो गया है? औरत पर नाहक हाथ उठाता है। खुदा तेरे हाथ पांव काटे, तेरी दोनों आंखों को अंधा करे और तुझे आग में डाले। मुझे बहुत खौफ मालूम हुआ और मैं निकल भागा। अब मेरी ये हालत है जो तुम देख रहे हो, सिर्फ आग की बददुआ बाकी रह गई है। कौन ये बातें कह रहे? अबू कलाबा से मरवी है कि मैंने अच्छा ये नहीं पता, एग्जैक्टली नाम नहीं पता किसी की बात हो रही। वो शख्स ना उस शख्स का बता रहे हैं जो घर में कूद के गया था, उनके बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारा था। सही है। नाफिर रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि एक बलवाई ने शहादत के वक्त हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असा लेकर उसको अपने घुटने से तोड़ डाला था। उसकी पूरी टांग गल गई। यजीद बिन हबीब से मरवी है कि जो लोग हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर चढ़ाई करके गए थे उनमें से अक्सर पागल होकर मरे। वाकिफ़े इसरा इसको कैसे पढ़ूं? वाकिफ़े इसरार नबी। वाकिफ़े इस्तार नबी। वाकिफ़े असरार नबवी। असरार नबी मतलब नबी के राज। नबी के क्या? राज राज कहते हैं ना, असरार। मेरे मियाँ का नाम है असरार। राज कैसे होगा? असरार होता है राज ना, राज किसी का राज। अच्छा अच्छा अच्छा। वाकिफ़े राज असरार। ओके ओके। वाकिफ मतलब जो जानते थे नबी के राज को, वाकिफ। पोशीदा बातों को जानते थे, पोशीदा बातों को। उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे ना वो मुनाफिकीन के नहीं, हजरत हुज़ैफा बिन यमान को। सही है जज़ाकल्लाह। और उनके अलावा किसी को नहीं था मालूम, सॉरी। सही कह रही है, उन्हीं का नाम आ रहा है आगे। सही है। वाकिफ़ असरार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक रिवायत में आता है कि जब बलवाई हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की तरफ चले तो लोग उनके पास आए और कहा कि बलवाई हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की तरफ गए हैं, आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, बखुदा ये लोग उनको शहीद कर देंगे। लोगों ने पूछा, शहीद होने के बाद क्या होगा? उन्होंने कहा, खुदा की कसम, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत में जाएंगे और उनके कातिलीन के लिए दोज़ख है जिससे उनको किसी तौर पर छुटकारा नहीं मिलेगा। किसी को कुछ अगर एक्सप्लेन करना हो तो प्लीज आप लोग कर दिया करें। अच्छा, हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख्वाब। रिवायात में आता है कि हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनको बलवाइयों ने एक्सक्यूज मी फरीन, एक जी चीज ये यहाँ पे अभी जो आप ये वर्ड पर नहीं थी ना असरार, मैं इसलिए क्लियर करना चाह रही हूँ कि डॉक्टर असरार अहमद की किताब से पढ़ रही है ना। हाँ, तो ये अक्सर लोग कह देते हैं ना इसरार, तो वो इसरार गलत लफ्ज होता है। वो बार बार लोगों से रिक्वेस्ट करना, उसको इसरार कहते हैं, अलिफ स्वाद से होता है।
لیکن اسرار کے معنی راز کے ہوتے ہیں. یہ جو الف سین را الف را ہے نا یہ اسرار ہے. تو ڈاکٹر اسرار احمد کہا کرے ہمیشہ جیسے اس میں آیا ہے اسرار, اس کے معنی راز کے ہوتے ہیں. اور اس کے وہ سواد والے کے کیا ہوتے ہیں میننگ پہ؟ اس کا مطلب ریکویسٹ کرنا, کسی سے اصرار کرنا, نہ کھانے کا اصرار کرنا, پانی کا اصرار کیا جاتا ہے نا ایک بات کے بار بار کہنا. ضد اور سوال کی میننگ, اس کی میننگ ضد اور اسرار ہے. جو دوسرا والا ہے نا اس کی میننگ ہوتے ہیں ضد یا اسرار. جی سواد, وہ سواد سے ہے, سین نہیں ہے وہ اس میں. سواد سے, سواد سے ہے. جی جی. اوکے ڈاکٹر اسرار, ٹھیک ہے, صحیح ہے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب. روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو بلوائیوں نے اس وقت زخمی کر دیا تھا جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاصرے کی حالت میں پانی پہنچانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا تھا. تو اس وقت کا بتا رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خطبہ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. ایک منٹ میں پھر سے پڑھی. روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو بلوائیوں نے اس وقت زخمی کر دیا تھا جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاصرے کی حالت میں پانی پہنچانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خطبہ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے حضرت حسن. تو اس خطبے میں انہوں نے اپنا ایک خواب بیان کیا. اس خواب سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم اسباب میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی ایک تو ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک باطنی حقیقت ہوتی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, لوگوں, میں نے کل رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہے. پروردگار کائنات اپنے عرش پر متمکن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور عرش کا ایک پایا پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اچانک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں اس عدالت میں آتے ہیں کہ ان کا کٹا ہوا سر ان کے ہاتھوں میں رکھا ہوتا ہے اور وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں فریاد کنا ہوتے ہیں کہ اے پروردگار, اپنے ان بندوں سے جو تیرے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں اور جو خود کو مسلمان کہتے ہیں, پوچھا تو جائے کہ مجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا. میرا آخر کیا گناہ تھا, کون سا جرم تھا جس کے بدلے میں میرا سر کاٹا گیا. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فریاد پر میں نے دیکھا کہ عرش الہی تھرایا اور آسمان سے خون کے 2 پرنالے جاری کر دیے گئے جو زمین پر خون برسانے لگے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو اس خطبے کے وقت موجود تھے, شکایتاً کہا کہ آپ نے سنا حسن کیا بیان کر رہے ہیں, کیونکہ یہ خواب تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت پر مہر تصدیق کے ثبت کر رہا تھا. قاتلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کیسے گوارا کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ حسن وہی بیان کر رہے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ والا خواب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا بیان کیا. تو اب جو وہاں پر لوگ موجود تھے, تو جو خطبہ سن رہے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو انہوں نے شکایتاً کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کر رہے ہیں. اس طرح سے تو پورا ایک ثابت ہو رہا ہے کہ مطلب وہ مظلوم شہید ہوئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب وہ لوگ شامل ہوں گے ڈیفینیٹلی جو بات کر رہے تھے قاتلان عثمان, کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے اس بات کو گوارا کر سکتے تھے نا کہ یہ خواب سچا ہے, واقعی میں ایسا ہوا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ حسن وہی بیان کر رہے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہے. صحیح, اور کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ خون کے یہ 2 پرنالے در حقیقت جنگ جمل اور جنگ صفین کی صورت رواں ہوئے تھے. اب یہ 2 جنگیں ہوں گی نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, مطلب ہم جب پڑھیں گے ہے نا, انہی کے دور کی 2 جنگوں کے نام ہے نا, جمل اور صفین. ہاں, جنگ جمل اور جنگ صفین
کہ صورت مطلب یہ دونوں میں بہت لوگ قتل ہوئے تھے نا، بہت زیادہ. تو یہ یہ حضرت علی کی جنگیں ہیں نا، حضرت علی کے دور کی. ہاں یہ اس 2 پرنالے جو بتائیں خون کے نا، وہ اسی میں ظاہر ہے اس کی نشانی. ہاں یہ دونوں جنگیں اس کے بعد ہی ہوئی تھی نا، حضرت علی کے دور میں ہی ہوئی. اوکے. میں کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں یعنی کہ پھر یہ ڈاکٹر اسرار اب وہ میرے خیال سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ خون کے یہ 2 پرنالے در حقیقت جنگ جمل اور جنگ صفین کی صورت رواں ہوئے تھے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحق پر اللہ کے غضب کی 2 نشانیاں تھیں، جس کی خبر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دے چکے تھے. اللہ کا کوئی نبی شہید نہیں کیا گیا مگر اس کے بعد 70,000 لوگ قتل ہوئے، اور کسی نبی کا کوئی خلیفہ شہید نہیں کیا گیا مگر اس کے بعد 35,000 لوگ مقتول ہوئے. لیکن یہاں معاملہ 84,000 کا ہے جو ان دونوں جنگوں میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کے زوال اور المناک انجام پر کہا تھا کہ آسماں راہ بود گر ہوں. کوئی پردے کا پلیز. یہ پرشین ہے، پرشین چھوڑ دو تو. اچھا آسمان راحت پہ بود گر ہوں بہادر بر زمیں بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین. مستعصم عباسی خلیفہ تھے نا، مستعصم کیا مستعصم باللہ، کسی کا نام ہے مستعصم باللہ. ہاں خلیفہ اچھا کا نام تھا عباسی خلیفہ. اچھا اوکے. یہاں مستعصم کی بجائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کا نام رکھ لیا جائے تو اس شعر میں آپ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی تعبیر نظر آ جائے گی. یعنی کہ یہ جو شعر ہے یہ ان کے تاریخ میں لکھا گیا ہوگا نا. حضرت عباسی خلیفہ جو ہے مستعصم، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی جگہ حضرت عثمان کا نام رکھ لیا جائے تو پھر سمجھ آ جائے گا. یہ تو شعر ہی تو مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں نازل ہوں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. آمین ثم آمین. تو میرے خیال سے یہ بک یہاں پر اینڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں نا کچھ ویڈیوز، مجھے پتا نہیں تھا یہ بک آج ہی اینڈ ہو جائے گی، کچھ ویڈیوز پلے کرنا چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا اسکالرس کو بھی سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا بھی پوائنٹ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارا کور ہو جائے گا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پر موو کریں گے. ابھی ویڈیو میں نے ڈاؤن لوڈ تو نہیں کی، میں ٹرائی کرتی ہوں، مجھے بس 2-3 منٹ دے دیں تو میں پلے کرنے کی ٹرائی کرتی لے منٹس. ہم لوگ چائے پی لیتے ہیں. آپ لوگوں نے وہ شہادت والی مووی دیکھی آج؟ کون سی شادی چلی؟ نام بتائیے گا کون سی؟ ایک شہادت کی میں نے مووی ویڈیو بھیجی تھی. وہ جو ایک اصل کا لڑکا نام وہ پڑھ رہا ہے جو کہ میں جنت دیکھ رہا ہوں اور سب. ہاں وہ جو بھیجی ہے نا، وہ ذرا یہاں پہ پلے کر دو تاکہ سب دیکھ لیں. شانتی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے بہت زیادہ فیک لگ رہی تھی. اللہ کو پتہ ہے ویسے صحیح بات، لیکن اتنا زیادہ جو مطلب جب انسان ختم ہو رہا ہوتا ہے اتنا وہ مطلب وہ بولا چلا جا رہا ہے وہ لڑکا. مجھے پتہ نہیں کیوں وہ ویڈیو لگ رہا ہے ایسی کسی نے فیک بنا دی ہے. نہیں مے کوئی بی فیک ویک نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیسی کیا باتیں تو کر رہی بھیجے جا رہے ہیں سب لوگ، تو اس لیے مجھے اور ایک بالکل بھائی اتنی ریئل ہے. بڑی ویڈیو ہوتی تو نیوز چینلز وغیرہ بھی پلے کر رہے ہوتے کہ چلو بھائی وائرل ہوگی، اور کہاں بس وہ ایسی کسی نے فارورڈ کر دی ہے. اس لیے مجھے ہو رہا ہے کہ گروپ میں شیئر کیا ہے؟ گروپ میں شیئر کیا فرین؟ نہیں گروپ پہ نہیں بھائی، گروپ پہ مت لائیں پلیز، پرائیویٹلی میں بھیج دیتی ہوں جس کو چاہیے. ٹھیک ہے. مجھے نہیں وہ یقین آ رہا اس پہ، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو بھائی، پتہ نہیں. اچھا مجھے ایڈ کر دو، میں بھیج دیتی ہوں سب کو. بالکل صحیح لگ رہی ہے پلیز فرین. پرائیویٹلی بھیج دیے گا. اچھا ایک سیکنڈ نا ایڈ کر لو، میں بھیجتی ہوں. جی ایک سیکنڈ.
ایک سیکنڈ. چلیں اچھا اب اسکالرس پہ دیکھیں, مجھے نہیں پتا سب کے فیوریٹ اسکالرز الگ ہوتے ہیں, کسی کو کوئی پسند ہے کسی کو کوئی نہیں پسند ہے, تو پلیز اب آپ لوگ ہم لوگ مین جو پوائنٹ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پلیز اس چیز کو ابھی جانے دیے گا, ٹھیک ہے. میں اسکرین شیئر کر دیتی ہوں. چھوٹی چھوٹی کلپس ہیں ڈفرینٹ اسکالرس کی, تھوڑا سا سن لیتے ہیں تو تھوڑی بہت اگر کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہو یا کچھ ہو تو کور ہو جائے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر دیا گیا اور یہ خلافت کا آخری آپ کا دور ہے, 82 سال کی عمر تھی اس وقت آپ, اور یہ تاریخ کا دردناک باب ہے کہ حضرت عثمان غنی پر 40 دن تک پانی پاتا. وہ ایک منصوبہ تھا, 3 لوگ 3 مختلف شہروں سے چلے, مصر سے, کوفے سے اور بصرے سے, 1,000 آدمی لے کر, اور مدینہ المنورہ میں پہنچ کر کے حضرت علی المرتضیٰ سے ملے, ام المومنین سیدہ عائشہ سے ملے, کبار اصحاب سے ملے. تو جو انہوں نے کہا تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, فرمائش کر کے واپس بھیج دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری کا الزام عائد کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر یہ تھا کہ آپ نے کم عمر گورنر, کم عمر. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے اور ویڈیو صحیح پلے ہو رہی ہے, کیونکہ میں دوسری جگہ سے پلے کر رہی ہوں. ہاں تھوڑی سی آواز بھی تھوڑی ڈسٹرکشن نہیں سے آ رہی ہے, آواز بہت clear کلیئر نہیں ہو رہی. ہاں نہیں کلیئر آ نہیں آ رہی, وہ بہت نہیں شور آ کلیئر رہا ہے. شور آ رہا ہے. نہیں ابھی تو دیکھیں میں جب بول رہی ہوں نا تب تو شور آ رہا ہوگا, جب ویڈیو چل رہی تھی تب بھی شور آ رہا تھا. ہاں تب بہت زیادہ کلیئر شور نہیں آ آ رہا رہی, تھا, بہت بٹ کلیئر آپ نہیں آ کہہ رہی. رہی ہیں تو کم شور آ رہا ہے. اچھا ایک منٹ جائیں, ہاں میں اسی لیے مجھے لگا کہ کچھ گڑبڑ رہا. اچھا پھر 2 منٹ رکے ذرا. پھر آپ پلے کرتے ہیں ذرا مجھے بتائیں. جب حضرت عثمان غنی کم عمر تھے, حضور نے ان کو اگر مقرر کیا ہے تو یہ تو مثال ہمارے سامنے موجود ہے, لیکن یہ ایک منصوبہ تھا. اس منصوبہ کچھ بہتر ہوا؟ جی بہتر ہوا فریم. چلیں بس صحیح ہے, پلے کرتی ہوں, اور اگر کسی کو کچھ چیز کوئی مس ہو گئی اور ریوائنڈ کرنا ہو یا کچھ ہو تو مجھے بتا دیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا, اور یہ خلافت کا آخری آپ کا دور ہے. 82 سال کی عمر تھی اس وقت آپ کی, اور یہ تاریخ کا دردناک باب ہے کہ حضرت عثمان غنی پر 40 دن تک پانی بند رہا. وہ ایک منصوبہ تھا, 3 لوگ 3 مختلف شہروں سے چلے, مصر سے, کوفے سے اور بصرے سے, 1,000 آدمی لے کر, اور مدینہ المنورہ میں پہنچ کر کے حضرت علی المرتضیٰ سے ملے, ام المومنین سیدہ عائشہ سے ملے, کبار اصحاب سے ملے. تو جو انہوں نے کہا تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, فرمائش کر کے واپس بھیج دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری کا الزام عائد کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر یہ تھا کہ آپ نے کم عمر گورنر, کم عمر لوگ مقرر کیے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت اسامہ بھی تو کم عمر تھے, حضور نے ان کو اگر مقرر کیا ہے تو یہ تو مثال ہمارے سامنے موجود ہے, لیکن یہ ایک منصوبہ تھا. اس منصوبے کے تحت یہ 3 جگہوں سے لوگ آئے تھے. وہ 3 دن کی مسافت کے بعد پھر تینوں واپس آ گئے. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ تینوں کیوں واپس آ گئے. کوئی ایک تو
نہ آتا نا تو یہ سب طے شدہ منصوبہ تھا. اور پھر انہوں نے مدینہ المنورہ کو گھیر لیا اور جس طرح سے بلوائیوں نے حالات پیدا کر دیے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہر مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے اور اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر مقرر کیا تھا کہ ان کو ضرر نہ پہنچنے دینا. اب 700 صحابہ اجازت طلب کر رہے ہیں کہ آپ ان بلوائیوں سے نپٹنے کا میں جو ہے وہ اجازت نامہ مرحمت کریں. اور بہت سارے لوگ تو حج پہ جا چکے ہیں. 18 ذی الحج کا واقعہ ہے جب آپ کی شہادت ہوتی ہے, تو وہ حج پہ جا چکے ہیں. تو جو یہاں موجود ہیں وہ اجازت طلب کر رہے ہیں. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں, میں ایسی اجازت نہیں دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم شہر مدینہ لوگوں کے خون سے لالازار ہو, یہ میں اس کو گوارا نہیں کرتا. افواج موجود ہیں اور دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اتنی بڑی حکومت کسی کے پاس ہو اور وہ خود گھیر لیا جائے اور اس کا پانی بھی بند ہو جائے اور وہ حکم دے کہ نہیں, میرے لیے آپ ایک قطرہ بھی خون نہیں بہائیں گے. بلکہ آپ کے غلاموں نے جب تلواریں اٹھا لی تو آپ نے فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ تم تلواریں نیچے رکھو, بلکہ میں تمہیں یہ آفر دیتا ہوں کہ جو غلام لڑے گا نہیں اور یہ میرے سے عہد کرتا ہے وہ آزاد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے, تعلیم و تعلم سے ان کا تعلق تھا, لیکن وہ بھی تلوار لے کے حضرت عثمان غنی کے دفاع میں آ گئے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عثمان غنی روک دیتے. مالک بن اشتر کہنے لگا کہ ہم آپ کی دستبرداری کے خواہاں ہیں, آپ خلافت سے دستبرداری اختیار کر لیجئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانثار صحابی نے حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. دستبردار کیوں نہیں ہوئے؟ لگتا تھا یہ سب سے زیادہ آسان تھا. لیکن حضور نے ارشاد فرمایا تھا, اے عثمان, تمہیں اللہ ایک قمیض پہنائے گا, لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے, تم کبھی نہ اتارنا. تو اس سے مراد خلافت کی قمیض ہے, اور ان کی شہادت کی خبر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دی تھی. اور اگر آپ دستبردار ہو جاتے تو یہ ایک کھلونا بن جاتا, بازیچہ بن جاتی خلافت. چند آدمیوں کے پریشر سے خلافت سے دستبرداری کرنا پڑتی. اچھا, ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے, چند باغی تھے, ان کو کس طرح کچل دیا جاتا. لیکن حضرت عثمان غنی یہ نہیں چاہتے تھے. ایک تو یہ کہ مدینے کی حرمت پامال نہ ہو, اور دوسرا پورے عالم اسلام کو آگ لگانے کا جو منصوبہ تھا, 3 مختلف شہروں سے 1,000 آدمی لایا گیا ایک منصوبے کے تحت, اور انہیں لاشیں چاہیے تھیں. اور جو ان کے پیچھے کام کر رہے تھے نادیدہ ہاتھ, ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہاں سے مختلف سمتوں میں, یہ تینوں شہر مختلف سمتوں میں تھے, تینوں سمتوں میں جب لاشیں جائیں گی تو پورے عالم اسلام کو ہم جو ہے وہ خانہ جنگی کی آگ میں دھکیل سکیں گے. تو حضرت عثمان غنی ان سازشوں سے آگاہ تھے. تو سب سے اہون اور آسان یہ تھا کہ قربانی پیش کر دی جائے, اور پھر انہوں نے سن بھی رکھا تھا کہ 2 شہید ہیں, شہید تو انہوں نے بہرحال ہونا ہے, تو لہٰذا میں خلافت سے دستبردار بھی نہیں ہوں گا اور شہر مدینہ کی حرمت بھی پامال نہیں ہونے دوں گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں خود مظلوم شہید کر دیا جاؤں. تو وہ آپ نے یہ گوارا کر لیا. تو 18 ذو الحج تھا, جمعے کا ہی دن تھا, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے. عصر کا وقت تھا, قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت امام حسن, امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے. لیکن باغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانگ کے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور تلوار سے وار کیا. آپ کی زوجہ حضرت نائلہ آگے بڑھی اور ہاتھ سے روکنا چاہا, آپ کی انگلیاں کٹ گئیں. پھر دوسرا وار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ کے گر گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کیا اور کہا کہ تم نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا. پھر اس کے بعد آپ پر 9 وار کیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا, اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیت پہ گرا, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے, بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے, ظلماً شہید کیے گئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے
کہ فتنے ہوں گے, بہت بڑے فتنے ہوں گے. تو ایک شخص نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ مجلس واعظ کے قریب سے گزرا جہاں حضور کچھ ارشاد فرما رہے تھے. تو آقا کریم نے اشارہ کر کے کہا اس دن یہ شخص حق پہ ہوگا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے. تو میں نے حضرت عثمان کے چہرے کو پکڑ کے تھوڑا سا حضور کی جانب کیا اور میں نے کہا حاضہ حضور یہ اللہ کے محبوب میں ہاں یہی. جب فتنے ہوں گے تو فرمایا یہ حق پہ ہوگا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی راہوں کے مسافر جنہیں حضور کی زبان سے شہید کہا گیا, اور شہید کسی کا انجام ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا یہ شہید ہوگا. شہید وہی ہوتا ہے جو بحالت ایمان اس دنیا سے راہ خدا میں اپنی جان قربان کرے. فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ, اے پہاڑ رک جا, تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں کے مینار, اللہ اکبر. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ تھا کہ آپ نے اپنی جان پیش کر کے امت کو جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ کر لیا اور امت کو بچا لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کروڑوں رحمتیں, کروڑوں سلام. ہم آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں, عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں. حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا اور حضور سے عرض کی گئی حضور اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے. تو حضور نے انکار کر دیا, کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا, جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور آپ نے آج انکار کر دیا ہے. تو فرمایا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے. حضور نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جو مبغض عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. تو اب آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا بدبخت شخص ہے جو حضرت عثمان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورت ارشاد فرمائی, میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یعنی عثمان غنی وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, اور جو عثمان غنی کا حیا نہیں کرتا اس سے بڑا بے حیا کون ہو سکتا ہے. حاکم نے مستدرک کے اندر روایت ذکر کی ہے کہ بہت سارے صحابہ حضور کی بہت ساری خوبیوں کے مظہر تھے, اور سب سے زیادہ حضور کے خلق کے مشابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, اور خلق میں سب سے اونچا درجہ حیا کا ہوتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے اس مقام پہ فائز المرام تھے جو انہی کا مقصوم تھا. اللہ ہمیں حضور کے اہل بیت, حضور کے اصحاب, بلکہ حضور کے در کی مٹی کی تعظیم بھی نصیب کرے. اقبال نے کہا تھا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست, آن خنک شہرے کے آنجا دل برست. ہمیں تو طیبہ کی مٹی بھی اچھی لگتی ہے اس لیے کہ وہاں محبوب جو رہتے ہیں. تو محبت تو اس چیز کی متقاضی ہوتی ہے, محبوب کی راہوں کو بھی سلامی پیش کی جائے. تو جو حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب اتنی وقی نسبتیں ہیں ان کا احترام کیوں نہیں کریں گے. تو حضرت عثمان غنی تو داماد رسول ہیں, حضرت عثمان غنی تو ذوالنورین ہیں, حضرت عثمان غنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں. ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, 4 جلیل القدر خلفاء میں ان کا نام شامل ہے. اور پھر حضور کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آقا کریم نے ان کو شہید خود قرار دیا, اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا, اور کہا عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں, اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں. جب حضرت عثمان چلیں انشاءاللہ پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ سب کے سیشن میں آنے کا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.